پھر جب دنیا میں تم آتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے خوراک اور دوسری ضروریات زندگی کا انتظام فرماتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی دودھ پیا، اور ماں کی دودھ کی بعد آہستہ آہستہ جب بڑے ہونے لگتے ہیں بھائی، ایک چاول کی دانہ، گندم کی دانہ، گوشت کے ٹکڑے ماں چبا کر بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. اللہ نے فرمایا کہ انسان غور و فکر نہیں کرتے کہ جو کھاتے ہیں جو انسان جو إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، نہ اللہ رب العزت آسمان سے پانی برستے ہیں پھر زمین کو پھاڑتے ہیں پھاڑنے کر، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا پھر اسی زمین سے نکالتی ہیں دانہ، گندم چول، وَعِنَبًا انگور، وَقَضْبًا ترکاریاں، وَزَيْتُونًا زیتون، وَنَخْلًا اور کھجوریں. تو یہ اناج اور یہ پھل اور یہ سبزیاں اللہ زمین میں اگاتے ہیں، اور پھر اس کی انسان کی خوراک بنتے ہیں. انسان اناج بھی کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، پھر سبزیاں بھی کھاتے ہیں، اور جس سبزی اناج اور پھلوں کے انسان کو کھانے کی وجہ سے ان کے اندر مادہ تولید پیدا ہوتی ہیں، ایک قسم کی مادہ تولید پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اسی مادہ تولید سے انسانی نسل آگے بڑھتے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوا. آپ دیکھیں انسان کہ بھائی ہم مٹی سے کہاں پیدا ہوئی ہے، ہمارے جسم ہے، باڈی، ہڈیاں ہیں. اب میرے دوستو، انسان اپنا ماں کی پیٹ میں جب ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے خون، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خوراک بنایا. ماں کی پیٹ میں بچے کے طور پر تم پرورش پا رہے تھے، اور اس میں تمہارے خوراک خون کی طور پر بنا ہے. پھر جب دنیا میں تم آتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے خوراک اور دوسری ضروریات زندگی کا انتظام فرماتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی دودھ پیا، اور ماں کی دودھ کی بعد آہستہ آہستہ جب بڑے ہونے لگتے ہیں بھائی، ایک چاول کی دانہ، گندم کی دانہ، گوشت کے ٹکڑے ماں چبا کر بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں. بے سیریلکس کھا رہے ہوتے ہیں، یہ گندم کی ہے بھائی، ایک ایک چیزیں تمہیں منہ میں ڈالتے ہیں. تو مطلب اللہ رب العزت نے تمہارے زندگی کا کوئی بھی گوشہ اللہ نے مخفی نہیں، اللہ کے درمیان اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. اگر تم بڑے گناہوں اور بے-حیاؤں کی باتوں سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، بخشش کر دے گا.